خواتین و حضرات، میں آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ حسب معمول آج جن مہمانوں کو ہم نے زحمت دی ہے ان سے آپ کا پہلے تعارف اور اس کے بعد اس کے سلسلے جو آگے تک جائیں گے۔ ایک ایسا نام جو ڈرامے کے حوالے سے تعارف کا محتاج نہیں اور ایک ادبی حیثیت سے بھی تعارف کا محتاج نہیں، محترم اصغر ندیم سید۔ اور عدل و انصاف کے حوالے سے، عدلیہ کے حوالے سے ایک اور نام، معروف اور ایک بہت معروف اور محترم خاندان کی فرد، محترمہ بیرسٹر شاہدہ جمیل۔ اور بہت سے کے علم میں شاید نہ ہو، میں اگر صرف کہوں ٹی جے تو نہ صرف یہ کہ پاکستان میں بلکہ آفاقی سطح پر ایک سمبل ہے، ایک نام ہے فیشن کا، اور وہ ذہن جو اس کے پیچھے کار فرما رہا ہے، محترم تنویر جمشید۔ اور طب کی دنیا میں، ڈاکٹری کی دنیا میں اور تو بہت سے یوں تو شعبے ہیں جن سے لوگوں کی آگہی بہت عام ہو گئی ہے، اور پچھلے دنوں صحت کے بارے میں جو مختلف پروگرام میڈیا نے جو کردار ادا کیا ہے اس میں بہت سے امراض کے بارے میں، صحت کے بارے میں لوگوں کو بڑی آگہی ہوئی ہے، لیکن ایک ذرا سا ایک شعبہ ہے جو ہٹ کر ہے، جس کے بارے میں لوگ کم جانتے ہیں اور شاید ڈرتے بھی ہیں، اور اس شعبے کے سربراہ ہمارے ایک ادارے کے، انہیں آج ہم نے زحمت دی ہے۔ اینستھیسیا کا وہ شعبہ ہے، جب وہ تشریف لائیں گے تو ہم ان سے بات کریں گے۔ محترم ڈاکٹر ٹیپو سلطان۔ ڈرامہ اور نام دونوں سینونیمس، محترمہ عذرا شیروانی۔ اور دنوں آج ہم نے ایک اور یہ اہتمام کیا ہے کہ جو ہمارے مہمان یہاں تشریف لاتے ہیں، یہ سوال پوچھنے کے علاوہ جو مہمان ہیں ان کی بھی کسی نہ کسی عنوان اس پوچھنے اور بوجھنے کے عمل میں شرکت ہو، تو ہم نے یہ سلسلہ کیا کہ یہاں ہم ایک نام ان سے پوچھیں گے اور اس کا شعبہ متعین کر کے اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات ہم فراہم کر دیں گے، اور پھر ہم ان سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ یہ نام بوجھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ عمل یوں ہے کہ اسے ہم نے 10 مہمانوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ 10 مہمان اس میں شریک ہوں۔ ہر مہمان ایک ایک سوال کرے گا اور 10 سوالوں میں اگر انہوں نے بوجھ دیا تو ان کی خدمت میں ایک بڑا انعام رقم کی شکل میں جو 2 فگرز پر مشتمل ہوگا اور مجموعی طور پر 3 ہندسوں پر مشتمل ہوگا، وہ ہم ان کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس سارے عمل میں، پوچھنے اور بوجھنے کے عمل میں، ہمارے 2 ماہرین محترم عبید اللہ بیگ صاحب، محترم غازی صلاح الدین صاحب۔ اور میں سب سے پہلے گزارش کروں گا محترم اصغر ندیم سید صاحب سے کہ تشریف لائیں۔ سید صاحب، بڑے ڈرامے لکھے، بڑے سیریل لکھے آپ نے، بڑے کردار تخلیق کیے، بہت لوگوں میں مقبول ہوئے۔ آج اب کیا سلسلہ ہے، آج کل کیا صورت ہے؟ کچھ ابھی میرا سیریل آوازیں ختم ہوا ہے، اب 1-2 اور کام ہیں جن پہ اس وقت لکھا وہ تو جا رہا ہے۔ ہندوستان کے پس منظر میں تھا آپ کا آوازیں، اور ظاہر ہے کہ بڑے حساس موضوع کو آپ نے اس میں چھڑا ہے۔ تو آپ کے خیال میں جب یہ ابلاغ کے بعد جب یہ آپ کے ناظر تک یہ چیز پہنچتی ہے تو اس کے یہاں سوچ کا کچھ انداز بدلتا ہے یا بڑھتا ہے، یا اس کی فکر بلند ہوتی ہے کہ وہ بھی آپ ہی کی سطح پر ریڈیٹ کر کے اس مسئلے کو یا اس پرابلم کو اسی طرح وہ دیکھ سکے؟ میں سمجھتا ہوں کہ تہذیب کا جتنا بھی عمل ہے اس میں فنون لطیفہ جس حد تک رول اپنا پلے کرتے ہیں اس میں ڈرامہ بھی ہے، اور یہ ویژول ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک تھاٹ ہے، اس میں ایک سبجیکٹ ہے، ایشوز کے ساتھ ساتھ یہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جہاں جہاں جا رہا ہے، وہ سچائی جہاں جہاں جا رہی ہے، یقیناً اس کی جگہ بنتی ہے، دلوں میں کہیں نہ کہیں اس کی جگہ ضرور بنتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اویئرنیس کن کن موقعوں پر آگے جا کر اسٹیبلش ہوتی ہے، یا وہ ہمارے اس پورے پروسیس تہذیب کے عمل میں اس کا کتنا حصہ ہوتا ہے۔ یہ تو ایک لمبا عمل ہے۔ شاہ صاحب، یہ ہمارے یہاں سلسلہ وہی کردار اور شخصیت اور جانور اور عمارت، یہ 4 شعبے ہم نے متعین کیے ہوئے ہیں، تو ان سے
ایک کا انتخاب کر کے آپ ایک سوال پوچھتے ہیں. آپ نے کس شعبے کا انتخاب کیا ہے؟ عمارت. جی جی اصغر ندیم سید صاحب. جی سر، کیسے ہیں آپ؟ بہت ٹھیک، بہت ٹھیک. یہ تو اپنے جیسے لوگ ہیں. جی ہاں، آسان، بہت آسان. آسان. یہ بتائیے کہ جو یہ آسان عمارت ہے یہ ہے مطلب محاورہ وغیرہ کی؟ جی یہ ہے. یہ نہیں، اگر ہے تو محاورے میں بھی ہے. نہیں ٹینجیبل فارم، ٹھوس حالت میں، یعنی اصغر ندیم صاحب، سید صاحب یا میں یا بھائی ہمارے جا کے چھو سکتے ہیں. جی. ایشیا میں ہے؟ جی. جنوبی ایشیا میں ہے؟ جی. پاکستان میں ہے؟ جی. پاکستان کی ایک عمارت. صوبہ سندھ میں ہے؟ جی نہیں. پنجاب میں ہے؟ جی ہاں. لاہور میں ہے؟ جی. 7 سوالوں میں لاہور پہنچے. لاہور. صحیح صاحب، یہ بتائیے کہ یہ عمارت، اس کا شمار آپ تاریخی عمارتوں میں کریں گے؟ جی. تاریخی عمارتوں میں کریں گے. کیا اس کی تعمیر کو 200 سال سے زیادہ عرصہ گزرا؟ جی نہیں. انگریزی دور حکومت میں تعمیر ہوئی؟ جی. لاہور کی ایک عمارت جو انگریزی دور حکومت میں تعمیر ہوئی تھی، رفاہ عامہ سے متعلق کوئی عمارت ہے؟ جی. کوئی درسگاہ ہے؟ جی. کوئی کالج ہے؟ لاہور میں تو جناب ایک ہی کالج ہے ویسے تو نہیں، بہت ایک ہیں. تو نہیں، ایسا تو نہیں. کالج تو لاہور تو یعنی گہوارہ رہا ہے علم و ادب کا اور ہے، تو اس میں آپ جب اس کے گویا قدم قدم پر جن چیزوں کو گن رہے ہیں، جب ان کے سنگ میل کو، تو ایک ہی تو نہیں کہہ سکتے آپ. دیکھتے ہیں. صحیح صاحب، یہ بتائیے کہ کیا اس درسگاہ میں تعلیم پانے والے طلباء اور طالبات اپنے آپ کو کسی دریا سے منسوب کر دیتے ہیں؟ جی. اچھا، تو ابھی ہم آپ سے اور بہت سے سوال کریں گے. بڑا مجھے مشکل سوال. بیٹھنے دیں، جلدی نہ. میں نے جان کے یہ پوچھا تھا تاکہ اس پر ہم بات کر سکیں. اچھا، صحیح صاحب، بات یہ ہے کہ یہ تو وہ درسگاہ ہے کہ جس کے اوپر ہم پاکستان کے لوگ بجا طور پہ فخر کر سکتے ہیں. اگرچہ انگریزوں نے اس کی تعمیر کی تھی، لیکن اس میں تعلیم دینے والے جو تھے وہ بڑے محب وطن اور ہمارے پاس نہایت علم و ادب کے مطلع علم و ادب کے درخشندہ ستارے آفتاب و مہتاب. جی. کیا یہ وہی کالج ہے جس میں مولانا محمد حسین آزاد پڑھاتے تھے؟ جی بالکل. جہاں پطرس بخاری پڑھاتے تھے؟ جی. فیض تک آئے، عبدالسلام تک آئے نا. جی صحیح ہے. ارے وہ تو ایک گیلیکسی ہے، کہاں تک گنیے گا صاحب. مولانا محمد حسین آزاد سے لے کے اور شعیب ہاشمی تک جی سب پڑھاتے ہیں. جی. اب باقی باتیں آپ بتائیے گا. ظاہر ہے کہ آپ نے ہمارے ایکچولی یہ اس پروگرام میں اس طرح کی عمارت کا پوچھنے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہم اس کے بارے میں کوئی بات کریں. ایک حوالہ تو تاریخی ہے، لیکن ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اداروں کا ماضی بڑا شاندار ہوتا ہے، لیکن ان کا حال یا ان کا مستقبل اتنا شاندار نہیں ہوتا. اتفاق سے یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو تمام تر ٹریڈیشنز کو لے کر ابھی بھی اسی طریقے سے چل رہا ہے. ابھی بھی بلکہ اس میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی. تو یہ ایک چیز ایسی ہے کہ ہم نے اپنے اداروں کو کس طرح بچانا ہے، کس طرح سنبھالنا ہے اور ان روایات کو اگلی نسلوں تک کیسے پہنچانا ہے. سٹیزن والوں کو آپ کی میزبانی کا شرف حاصل تھا اور انہی کی طرف سے بہت مہربانی، بہت شکریہ. تھینک یو.